میری شادی کی رات تھی اور میں بے حد گھبرائی ہوئی تھی۔ روہیل کے بارے میں میری نندے مجھے پہلے ہی بتا چکی تھی کہ وہ بے حد رومانٹک قسم کا نوجوان ہے اور میری تصویریں دیکھ کر یہ میرا دیوانہ ہو گیا۔ میں ان لڑکیوں میں سے نہ تھی جو رومانس کو بہت پسند کرتی ہیں۔ مجھے ایک نارمل لائف پسند تھی۔ شوہر کا ہر وقت بیوی کی تعریفیں کر کے آگے پیچھے گھومتے رہنا مجھے چھچورا پن سا لگتا تھا، اور روہیل بالکل ویسا ہی تھا۔ شادی کی رات اس نے میری تعریف کے لیے سیدھے سادے الفاظوں کی بجائے ایک غزل مجھے سنائی تھی۔ مجھے آج تک کبھی شاعری سمجھ ہی نہیں آئی تھی، اس لیے اس کی رومانٹک شاعری بھی میرے سر کے اوپر سے گزری تھی۔ مجھ سے کہنے لگا کیسی لگی غزل؟ میں نے کہا جی اچھی ہے۔ بہرحال ایک ہی ساتھ میں اور سمجھ آتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے لیے کتنی محبت رکھتا ہے۔ روہیل عام مردوں سے مختلف تھا۔ مردوں کی طرح مجھے یہ نہیں کہا تھا کہ میری ماں کے آگے زبان مت چلانا، ان کے حکم کے آگے سر جھکائے رکھنا، میری بہنوں کی خدمت کرنا، یا وہ جب اپنے سسرال سے یہاں آئیں تو انہیں شکایت کا موقع نہ دینا۔ یہ سب کچھ نہیں کہا تھا، اس لیے تو بس اپنی اور میری بات کی تھی۔ شادی کے شروع کے دن بہت اچھے گزرے تھے۔ روہیل کا ارادہ تھا کہ ہم لوگ ہنی مون کے لیے ایبٹ آباد جائیں اور اس کے بعد سیف الملوک ناران کاغان لائف کو بہت زیادہ انجوائے کریں۔ شوق تو مجھے بھی بہت ہے لیکن گھومنے پھرنے کا، لیکن شادی کے فوری بعد ہی میرے سسر کی طبیعت خراب رہنے لگی، اس لیے انہوں نے ہمیں جانے سے منع کر دیا۔ میرے پیار سے سمجھانے پر بس اس نے ایک ہی کام کیا تھا، مجھ سے محبت بھری باتیں کرنا۔ خیر مجھے بھی یہ سب اچھا لگتا تھا، لیکن یہ 1 مہینے بعد جب میرے سسر کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی اور ہمارا اسلام آباد جانے کا پروگرام بنا تو اچانک سے میری طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ میری تو الٹیاں ہی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی، جو بھی کھاتی تھی فوراً سے نکل جاتا، اور میری ایسی حالت پر سب سے زیادہ ٹینشن میرے شوہر کو محسوس ہوتی۔ میری ساس مجھے ڈاکٹر کے لے گئی اور جو خبر ڈاکٹر نے سنائی وہ میرے لیے بہت زیادہ خوشی کا سبب تھی، کیونکہ میں 1 مہینے بعد ہی امید سے ہو گئی۔ لیکن ڈاکٹر نے میرا سفر منع کر دیا، کہنے لگی تمہارے لیے اسلام آباد اور مری جیسی جگہوں پر جانا خطرے سے خالی نہیں۔ پہلی پریگننسی ہے، احتیاط ضروری ہے۔ اگر ایک بار مسئلہ ہو گیا تو پھر ہر بار مشکل ہو جائے گی۔ میں تو ان چیزوں سے ویسے ہی بہت گھبرا رہی تھی، اس لیے میں نے کہا کہ مجھے کہیں نہیں جانا۔ میری ساس کو بھی یہی بہتر لگا، لیکن یہ خبر جب روہیل کو معلوم ہوئی تو اس نے تو شور مچا کے رکھ دیا کہ اتنی جلدی کیسے ہو سکتا ہے۔ روہیل کی یہ بات سن کر میرا سانس سینے میں تھم گیا تھا۔ اسے کیا لگ رہا تھا کہ میں بری ہوں، بد کردار ہوں، لیکن اس کے اگلے جملے نے ہی میری بات کی تردید کر دی۔ کہنے لگا لوگ تو 6 مہینے اپنی شادی شدہ لائف انجوائے کرتے ہیں، اور ایک ہم ہیں کہ اتنی جلدی؟ کیا چند ماہ بعد یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا تھا؟ میں نے کہا روہیل اس میں میرا کیا اختیار ہے؟ کہنے لگا کہ دیکھو اس چیز کو اتنا زیادہ ایشو مت بنا، ہم ابارشن کروا لیتے ہیں، بچہ چند ماہ بعد پیدا ہو جائے گا۔ میں نے کہا میں کسی قیمت پر اپنے بچے کا قتل نہیں کر سکتی۔ وہ کہنے لگا تو پھر پریگننسی میں بھی عورتیں سب کچھ کرتی ہیں، گھومتی ہیں پھرتی ہیں، انجوائے کرتی ہیں، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے کہا ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا ہے، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ مری کے راستے دیکھے ہیں، سارے راستے پہاڑی قسم کے ہیں، اور اس سے آگے سیف وغیرہ میں اتنا بڑا رسک میں نہیں لے سکتی۔ کوئی بات نہیں، جب ہمارا بچہ دنیا میں آ جائے گا تو پھر ہم چلے جائیں گے۔ لیکن روہیل کا موڈ اس بات پر بہت خراب تھا۔ البتہ روہیل کا رویہ میرے ساتھ بدلنے لگا۔ اکثر میرا کھٹی چیزیں کھانے کو جی چاہتا، میں اسے منگواتی تو کہتا کہ مجھے یہ سب چونچلے بازی پسند نہیں۔ ایک تو تم نے میرا سارا پلان چوپٹ کر دیا، اور اب تمہیں ان گرمیوں کے موسم میں کینو کھانے کا جی چاہ رہا ہے۔ کہاں سے لاؤں یہ سب کچھ؟ لیکن میری طبیعت ایسی تھی کہ کچھ بھی ہضم نہیں ہوتا تھا۔ جس چیز کا میرا جی چاہتا مجھے وہ چیز روہیل لا کر ہی نہیں دیتا۔ ایک بار میں نے اسے گول گپے منگوا لیے، لیکن وہ نہیں لے کر آئے۔ میرا دل اتنا برا ہوا کہ میں رونے لگ گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا دل کیوں شدت سے گول گپے کھانے کو کر رہا ہے۔ شاید یہ سب وقت ہوتا ہے کہ عورت اپنے اختیار میں نہیں ہوتی۔ اتنا روئی کہ پوری رات میری رو کر گزری تھی۔ اگلے روز میری سوجی آنکھیں دیکھ کر میرے سسر اور ساس پوچھنے لگے۔ مجبوراً میں نے اپنی ساس کو بتا دیا۔ وہ کہنے لگی یہ کیا بات ہوئی؟ کیوں نہیں اس نے تمہاری خواہش کی چیز لا کر دی؟ ایسی حالت میں تو عورت کو خوش رہنا چاہیے۔ اگلے روز میری ساس نے مجھے پلیٹ بھر کر گول گپے دیے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ رات کے وقت میرا جی متلانے لگتا۔ جیسے ہی روہیل میرے قریب آتا مجھے ابکائیاں سی آنے لگتی۔ ایسے موقع پر روہیل کو میری حالت سمجھنی چاہیے تھی۔
وہ اس بات سے چڑنے لگا۔ میں منہ پر ہاتھ رکھ کر فوراً واش روم میں بھاگتی تھی۔ مجھے الٹی ہوتی تو سب سے زیادہ بیزار شکل واش روم سے باہر آ کر مجھے روہیل کی دیکھنی پڑتی۔ بالکل بے حال ہو کر بیڈ پر بیٹھ جاتی۔ پلیز مجھے ایک گلاس پانی پلا دو۔ بجائے میرے ساتھ احساس کرنے کے کہنے لگتا، میرا دماغ خراب مت کرو، سارے موڈ کا ستیہ ناش کر دیتی ہوں، تمہیں جب دیکھو تمہیں ایک ہی کام ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنا لحاف اٹھا کر سو گیا۔ میں بری طرح ہانپ رہی تھی۔ ایک تو شادی کے فوراً بعد گھر کی ذمہ داری، اور پھر اتنی جلدی پریگنینسی۔ میری زندگی تو یکسر بدل چکی تھی۔ 1 مہینے سے کیا ہو چکی تھی، اور یہ سب کچھ میرے لیے بھی پہلی بار تھا۔ میں نے اپنے بہتے ہوئے آنسو صاف کیے، بڑی مشکل سے اٹھ کر کچن میں چلی گئی، فریج سے ٹھنڈا پانی نکالا اور گھونٹ گھونٹ پینے لگی۔ جیسے ہی 4 مہینے ہوئے، میرا وجود کچھ ظاہر ہونے لگا۔ جب بھی میں روہیل کو بولتی، میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلو، مجھے چیک اپ کروانا ہے، تو وہ مجھ سے چڑنے لگتا، کہنے لگتا، اس حالت میں زہر لگ رہی ہو تم، مجھے ایسے تمہارے ساتھ باہر نہیں جانا، لوگ نہ جانے مجھے کن کن نظروں سے دیکھیں گے، ایسا کرو امی کے ساتھ چلی جاؤ۔ اپنے بٹوئے سے چند ہزار نکال کے وہ میرے ہاتھ میں رکھ دیتا۔ میں اسے بہت منانے کی کوشش کرتی کہ اس میں میرا کیا قصور ہے، تم میرے ساتھ ایسا رویہ کیوں کر رہے ہو۔ اب یوں ہی وقت گزرنے لگا۔ 9 ماہ میں نے بڑی تکلیف میں گزارے تھے، کیونکہ 9 ماہ میں ایک دن ایسا نہیں تھا جس دن مجھے الٹی نہ ہوئی ہو۔ لیکن میرے صبر کا پھل میرے رب نے مجھے بہت خوبصورت دیا تھا۔ میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ اس دن تو روہیل کے چہرے کی مسکراہٹ اتنی تھی، سب سے پہلے اس نے اپنے بیٹے کو اپنی باہوں میں بھرا تھا، پیار کیا تھا۔ ظاہر ہے اولاد اولاد ہی ہوتی ہے۔ سب لوگ بہت خوش تھے۔ میری نند، ساس، سسر اور خاص طور پر روہیل، میرا بیٹا سی سیکشن سے ہوا، اس لیے مجھے چلنے پھرنے میں بھی بے حد تکلیف ہوتی۔ پورا دن تو میری ساس اور نندے اور گھر کی ملازمہ میرا خیال رکھ لیتی، لیکن اگر رات کو مجھے واش روم جانا پڑتا تو یہ میرا ہاتھ تک نہیں پکڑتا تھا، کہتا تھا، کہا تھوڑی دیر کے لیے اسے پکڑ لو، دیکھ نہیں رہے میری کیا حالت ہو گئی ہے۔ کہنے لگا، بس بھی کرو، یہ بچے سنبھالنا پالنا میرے اختیار کی بات نہیں، میں یہ سب نہیں کر سکتا، پکڑو بھائی اسے، عجیب مصیبت ہے، رات کو سونا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا تکیہ اور لحاف اٹھایا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ احمد روئے جا رہا تھا اور میری حالت تھی کہ میں بیٹھنے سے بھی قاصر تھی۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنا پاؤں بیڈ پر ٹکائے اور بے اختیار آنسوؤں کے ساتھ اپنے بچے کو پکڑا تھا۔ اسے سینے سے لگا کر میں بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی کہ یہ ہوتی ہے مرد کی محبت، اسی کی اولاد تھی، کیسے 9 ماہ میں نے اپنے وجود کا حصہ بنایا اور ایک موت کے مراحل سے گزر کر اسے باپ کا درجہ دیا تھا کہ اس کا اتنا بھی فرض نہیں بن پا رہا تھا کہ وہ میری حالت کے پیش نظر ہی مجھ پر رحم کھا لیتا۔ 40 دن میں جانتی تھی کہ میں نے کیسے گزارے تھے۔ بے شک میری ساس بہت اچھی تھی، لیکن 10 دن بعد تو اس نے بھی مجھ سے کہہ دیا تھا کہ تھوڑا سا تم بھی کچن میں چلی جایا کرو، روہیل کو تمہارے ہی ہاتھ کا ناشتے کی عادت ہے، میں ناشتہ بنا کر دیتی ہوں تو 100 نکس نکالتا ہے۔ جیسے ہی میں نے 40 دن بعد نہایا، نماز شروع کی، روہیل کا صبر بھی شاید جواب دے گیا تھا۔ نہ اس سے میرا احساس تھا، نہ ہی چھوٹے بچے کا۔ اس دن احمد کے پیٹ میں درد تھا، وہ بار بار سویا ہوا اٹھ کر رونے لگتا۔ بڑی مشکل سے میں نے اسے سلایا تھا۔ رات کو احمد کو سلاتے ہوئے 2 بج گئے تھے۔ میں خود بھی نیند سے بے حال ہو چکی تھی۔ جیسے ہی احمد گہری نیند میں گیا اور میں سونے کے لیے لیٹ گئی، اسی وقت روہیل میرے قریب آ گیا۔ میری آنکھیں نیند سے چور تھیں۔ میں نے کہا، پلیز روہیل مجھے سونے دو۔ کہنے لگا، بکو مت، 1 مہینے سے بس تمہاری شکل ہی دیکھ رہا ہوں، خبردار جو آج مجھے ذرا بھی نخرہ دکھانے کی کوشش کی تو وہ رات میری روہیل کی نظر ہو چکی تھی۔ لیکن مجھے سوئے ہوئے بس 1 ہی گھنٹہ گزرا تھا کہ احمد اٹھ کر رونے لگا۔ اس کی آواز سن کر مجھے بھی اٹھنا پڑا تھا۔ میرے جی میں آیا کہ کیا ساری قربانیاں عورت کے لیے ہوتی ہیں۔ 6 بجے احمد کا رونا شروع ہوا تھا اور صبح 9 بجے تک جاری رہا۔ میں اسے گود میں لے کر کمرے میں چکر لگاتی رہی، پھر جا کر وہ سویا تھا اور میری یہ حالت تھی کہ چکرا کر گر جاؤں گی۔ احمد کو بیڈ پر لٹا کر میں کمرے سے باہر نکل گئی، کیونکہ ساس نے بھی رات کو کہہ دیا تھا کہ اب کل سے گھر سنبھالو، اس لیے ساس سسر کو ناشتہ بنا کر دیا۔ پھر روہیل کی آفس کی تیاری کرنے لگی۔ پورا دن اب میرا انہی چکروں میں گزرنے لگا۔ رات کو احمد سوتا تو روہیل اپنی بےتابیوں کے ساتھ جاگ اٹھتے۔ کئی بار میں ان سے کہہ چکی تھی کہ میرا آپریشن ہے، روہیل کچھ تو میرا بھی احساس کریں، لیکن مرد کو شاید ان باتوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ وہ مجھ سے معانقہ کرتے ہوئے کہنے لگتے کہ میرا خیال کون رکھے گا،
कसम से बड़ी जालिम हो तुम। इतना चाहने वाला शौहर है तुम्हारा, और एक तुम हो कि इसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देने की बजाय नखरे दिखाती हो। मैं ये सब सुनकर चुप हो जाती। दिन रात की जिम्मेदारियां संभालते संभालते मैं थक चुकी थी। अब तो मेरे चेहरे की रौनक भी मानक पड़ने लगी थी। रात रात अहमद मुझे जगाए रखता, दिन भर सोता रहता, और दिन भर मुझे घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती कि मेरी आंखों के गिर्द हल्के गहरे होने लगे। इस पर रोहेल अब मुझे बात बात पर ताने देने लगते, कहते कि तुमने क्या एक ही बच्चे के बाद अपना वेट इतना गेन कर लिया। कम ऑन यार, थोड़ा कम खाया करो। तुम्हें पता है ना मुझे मोटी लड़कियों से कितनी चिढ़ है। प्लीज़ खुद को मेंटेन रखा करो। रोहेल न जाने क्यों बहुत चिड़चिड़ा सा होने लगा। हालांकि घर की और बच्चे की जिम्मेदारी के बावजूद भी मैं रोहेल के घर आने से पहले तैयार ज़रूर होती थी, लेकिन आजकल इसे मुझ में बस ऐब ही ऐब नज़र आने लगते। 1 साल बीत गया था। अहमद अब पाँव पर चलने लगा था, लेकिन रोहेल का रवैया यकसर बदल चुका था। अक्सर ऑफिस से आते ही खाना खाकर दोस्तों में जा रहा हूँ, देर से आऊँगा कहकर चले जाते। मैं कई बार रोहेल से कहती कि मुझे और अहमद को भी कभी कहीं घुमाने ले जाया करो, लेकिन वो सुनता ही नहीं था। आजकल बिजी हूँ, ऑफिस के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती। तुम अम्मी अबू के साथ चली जाया करो, ये कहकर वो तैयार श्यार होकर दोस्तों में चला जाता। रात को देर से घर आता। कभी कभी तो रात के 2 बजे तक मैं इसका इंतज़ार ही करती रहती। लेकिन एक बार जब वो घर आया तो इसकी आंखें मुझे नशे से चूर लग रही थी। गाने गुनगुनाते हुए वो घर में दाखिल हुआ। मैं इस वक्त बहुत गुस्से में थी। वो मुस्कुराते हुए मेरे गाल पर चुटकी काट कर कहने लगा, हाय स्वीट हार्ट, कैसी हो जाने मन। ये कहकर कमरे की तरफ जाने लगा। मैंने घर का मेन गेट बंद किया और कमरे में आते ही दरवाज़ा बंद किया और रुहेल से कहने लगी कि आपने ये क्या तमाशा लगा रखा है। रोज़ आप 2 बजे आते हैं। ऐसे कौन से दोस्त हैं आपके जो रात भर बाहर आवारा गर्दी करते रहते हैं। बस मेरी मसरूफियत बढ़ गई है, ऑफिस से थका आता हूँ तो मुझे रिलैक्स चाहिए होता है, इसलिए अपने दोस्तों के साथ जाकर बैठ जाता हूँ। अब तुमसे ये भी बर्दाश्त नहीं। ये कह के वो अपने कपड़े तब्दील करके सो गया। अगले ही रोज़ जब मैं इसके कपड़े धोने लगी तो इसकी सी शर्ट की पिछली जानब लिपस्टिक का निशान देकर मेरे होश उड़े थे। मैंने वो शर्ट वैसे ही रहने दी। मेरा दिल और दिमाग गुस्से के मारे खौलता रहा। मुझे याद आने लगा कि अब रोहेल ने अपने मोबाइल पर कोड लगा रखा है, पहले कभी नहीं लगाया था। अब वो अक्सर कमरे में बैठा फ़ोन पर हंस हंस कर बातें कर रहा था। जब भी मैं कमरे में अहमद को सुलाने के लिए लेकर आती तो फ़ौरन से फ़ोन बंद करके रख देता, कहता मैं बाद में तुमसे बात करूँगा। जब मैं पूछती कि किसका फ़ोन है तो घड़बड़ाहट से जवाब देता, कहता दोस्त का फ़ोन है, और फिर बात को फ़ौरन बदल देता। रात को जब रुहेल ऑफिस से वापस आया तो खाना खाते ही मुझसे कहने लगा, मैं दोस्तों में जा रहा हूँ, रात को देर से आऊँगा। मैंने कहा कि आज आप कहीं नहीं जाएंगे। वो कहने लगा, फिर तुम्हारा वही रोज़ का तमाशा शुरू हो गया। वो गुस्से से मुझे कहने लगा। मैंने अलमारी से उसकी शर्ट निकाली और इसके ऊपर फेंक दी। मेरी इस हरकत पर वो कहने लगा, क्या आप बदतमीज़ी कर रही हो मेरे साथ। ये क्या हरकत है। शर्ट इसके मुंह पर जाकर लगी थी और फिर ज़मीन पर गिर गई। वो मुझे गुस्से से देख रहा था। मैंने वो शर्ट पकड़ी और लिपस्टिक का निशान दिखाया। जैसे ही उसकी नज़र लिपस्टिक के निशान पर पड़ी उसकी रंगत तक उड़ गई। मैंने कहा, तो ये है वो दोस्त जिससे आप रोज़ मिलने जाते हैं। रोहेल कौन है ये लड़की। वो मुझसे नज़रें चुराने लगा। मेरा लहजा बुलंद हुआ था। मैंने कहा, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, कौन है ये लड़की। आप इसके इस हद तक करीब हैं। मेरी आवाज़ में ना चाहते हुए भी नमी सी उतरी थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैंने कहा, क्या कमी थी मेरी मोहब्बत में या मेरी वफा में जिसका आपने मुझे ये सिला दिया। मेरी बात पर वो तंजिया मुस्कुराने लगा, कहने लगा, मोहब्बत। फिर मेरे पास आकर कहने लगा, कौन सी मोहब्बत की है तुमने मुझे। हाँ, अपने पास तो आने नहीं देती थी। 1 माह बाद ही तुम्हें बच्चा पैदा करने का शौक हो गया। मैंने उस वक्त भी तुमसे कहा था कि मुझे लाइफ इंजॉय करनी है। हम खामोशी से अबॉर्शन करवा लेते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलता। बच्चे का क्या है, 3-4 माह बाद फिर हो जाता। लेकिन तुम नहीं मानी। तुम पर तो दीन उतरा हुआ था। ये बच्चा ज़ाया करना गुनाह है और तुम ये गुनाह किसी कीमत पर नहीं करोगी। नूर, अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत होती तो तुम मेरी बात मानती। हम इस्लामाबाद मर ही जाते, अपनी लाइफ को एंजॉय करते। मेरी औलाद थी ना, फिर हो जाती। लेकिन तुम्हें मेरी बीवी बनने से ज़्यादा माँ बनने का ज़्यादा शौक। फिर मुझे बाजू से पकड़कर आईने के सामने ले गया, कहने लगा,
دیکھو خود کو، یہ حلیہ ہے تمہارا۔ کپڑوں سے خوشبو کی بجائے کچن کے مسالوں کی بو آتی ہے۔ رات کو تمہارے پاس آؤ تو تمہیں احمد کے اٹھ جانے کی فکر ستاتی ہے۔ صبح جلدی اٹھ کر امی ابا کو ناشتہ دینے کی فکر ستاتی ہے۔ سب کی فکر ہے تمہیں، نور، بس میری پرواہ نہیں۔ اور اگر میں تھوڑی سی دل لگی کرنے لگا تو آج تم سوال و جواب کر رہی ہو۔ میں تو رحیل کی باتیں سن کر جتنا حیران ہوتی اتنا ہی کم تھا تمہاری بہنوں کی، کہ جب وہ آتی ہیں تو میں پورے ٹیبل سجا دیتی ہوں۔ احمد میرا بیٹا ہے کیا؟ تمہارا کچھ نہیں لگتا؟ میں نے کہا کہ میں تمہاری بیوی ہوں، تمہارا گھر سنبھال رہی ہوں اور تمہارے ہی بچے کو پالتی ہوں۔ تم ہوتے کون ہو میرے ساتھ بے وفائی کرنے والے؟ میں نے کہا رحیل، میں ان عورتوں میں سے ہرگز نہیں جو مرد کی اس قسم کی عیاشی کے ساتھ کمپرومائز کرتے ہوئے اس کے ساتھ رہ کر اپنی زندگی کی گاڑی چلا سکے۔ یہ کہہ کے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہمارے شور شرابے سے احمد اٹھ گیا۔ اب وہ روئے جا رہا تھا، لیکن میں نے اسے چپ نہیں کروایا۔ میں خود بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ہم دونوں کی رونے کی آواز سن کر میری ساس میرے کمرے میں آ گئی۔ کہنے لگی، کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیوں رو رہی ہو بیٹا؟ اور احمد کو دیکھو، رو رو کے ہلکان ہو رہا ہے، کیوں نہیں پکڑ رہی اسے؟ میں نے کہا کہ آپ کی بیٹے نے میری زندگی برباد کر دی۔ کیا بگاڑا تھا میں نے اس کا؟ وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ تمہیں ہوا کیا ہے؟ کیا کیا ہے رحیل نے؟ میں نے کہا میرے ہوتے ہوئے دوسری عورتوں کے پاس جاتا ہے۔ یہ سننا تھا کہ میری ساس بھی غصے میں آ گئی۔ اس نے رحیل کو فون کر کے گھر پر بلا لیا۔ یہ بات اب میرے ساس سسر دونوں کو پتہ چل چکی تھی، لیکن رحیل کی ڈٹھائی کا یہ عالم تھا کہ مجھ سے کہنے لگا، تم نے میرے گھر والوں کو بتا کے اچھا نہیں کیا نور۔ بات کمرے کی حد تک تھی، اگر تم کمرے میں ہی رہنے دیتی تو زیادہ اچھا ہوتا۔ رحیل نے غصے میں آ کر مجھے ایک طلاق دی۔ کہنے لگا، نور، میں تمہیں ایک اور طلاق دیتا ہوں۔ یہ سن کر میرے سسر نے رحیل کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ کہنے لگے، یہ کیا بکواس کی؟ ذرا سی بات پر تم بیوی کو طلاق دو گے؟ مجھے رات کے اس پہر روتے ہوئے دیکھ کر میرے ماں باپ پریشان ہوئے تھے۔ میرا بھائی مجھ سے وجہ پوچھنے لگا۔ میں اپنے بھائی کے ساتھ لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میں نے کہا کہ مجھے رحیل نے طلاق دے دی۔ یہ خبر میرے گھر والوں پر قیامت بن کے ٹوٹی۔ بہت لڑائی جھگڑا ہوا تھا رحیل کے ساتھ۔ میرے بھائی کو اس نے کہا کہ میں نے صرف ایک طلاق دی، اگر تمہاری بہن نے اپنا گھر بسانا ہے تو اسے بولو شرافت سے گھر پر آ جائے، ورنہ 3 مہینے بعد دوسری طلاق بھی دے دوں گا۔ میرا بھائی کہنے لگا کہ میری بہن مجھ پر بوجھ نہیں، جہاں تم نے ایک دی ہے وہاں باقی کی طلاق بھی دے دو، لیکن اب وہ تمہارے گھر نہیں آئے گی۔ ہر روز مجھے احمد کی یاد ستاتی تھی۔ سال کا تو تھا وہ، لیکن میں نے دل پر پتھر رکھ لیا، کیونکہ اگر اسے بھی اپنے ساتھ لے آتی تو رحیل کو کبھی بھی اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوتا۔ کوئی بھی دوسری عورت کسی کا بچہ نہیں پالتی۔ 15 دن ہوئے تھے مجھے میکے میں بیٹھے ہوئے جب میرے ساس سسر احمد کو ساتھ لے کر آئے تھے۔ وہ روئے جا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میرا دل بری طرح سے تڑپا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی جانب لپکتی، میرے بھائی نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے نفی کا اشارہ کیا۔ کہنے لگا، نور، اپنے کمرے میں جاؤ، ان سے بات میں کرتا ہوں۔ میری ساس کہنے لگی، نور، ہمارے ساتھ چلو، کیوں حماقت کر رہی ہو؟ رحیل اس لڑکی سے شادی کر کے تمہارا گھر برباد کر دے گا۔ یہ سن کر میرا دل بے چین ہوا تھا۔ ایک بار سوچا کہ واپس لوٹ جاتی ہوں، میرے بچے کی زندگی برباد ہو جائے گی، لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی میرا بھائی کہنے لگا، میری بہن ہی کیوں قربانی دیتی رہے؟ اگر رحیل شادی کر سکتا ہے تو نور کی بھی دوسری شادی ہو سکتی ہے۔ اپنے بیٹے سے کہو کہ باقی کی طلاق بھی دے دے میری بہن کو، میں نور کو اس کے نام پر بٹھائے نہیں رکھوں گا۔ میری ساس رونے لگی، کہنے لگی، احمد کی زندگی برباد ہو جائے گی، ماں ہی اولاد کی خاطر قربانی دیتی ہے۔ مرد تو ایسے شوق پا لیتے ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ باز بھی آ جاتے ہیں۔ میرے بھائی نے کہا، معاف کیجیے گا خالہ جی، لیکن ہمارے معاشرے میں آپ جیسی ماؤں کی ایسی باتوں کی وجہ سے ہی بیٹے بیوی کے ہوتے ہوئے باہر کے شوق پا لیتے ہیں، کیونکہ ان کی تربیت آپ جیسی مائیں یہ سوچ کے کرتی ہیں کہ لڑکا ہے، اگر ایسا کام شوق میں کر بھی لے تو خیر ہے، کوئی بات نہیں، صبر صرف عورت کا ہی شیوا نہیں ہے، جائیے آپ یہاں سے۔ میری ساس اور سسر واپس چلے گئے۔ اپنے بچے کے بنا زندگی تو میری بھی اداس گزر رہی تھی، لیکن میرا بھائی مجھ سے کہنے لگا، تم صبر کر کے بیٹھی رہو، اگر تم یوں چلی گئی تو رحیل ایک کی بجائے 10 عورتوں سے تعلقات بنا کر دکھائے گا تمہیں، کیونکہ اسے لگے گا کہ تمہارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں۔ 2 ماہ گزرنے کے بعد رحیل مجھے لینے آیا تھا۔ اتفاق تھا کہ دروازہ میں نے ہی کھولا تھا۔ شیو بڑی